اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ مطلع ہیں کہ 21 رجب کو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ملاقات پاپ فرانسس، جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پاپ ہیں آج کے زمانے میں، ان سے ہوئی، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا گفتگو ہوئی اور کیا بات ہوئی، اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی، تو دفتر سے ہم نے رابطہ کیا، تو دفتر سے جو بیان آیا ہے کہ آغا ان کے درمیان کیا بات ہوئی، وہ مرقوم شکل میں موجود ہے اور وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ مرجع عظیم الشان آقا سیستانی اور کیتھولک عیسائیوں کے رہبر پاپ فرانسس کی ملاقات کے بارے میں دفتر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سیستانی نے آج صبح پاپ فرانسس کیتھولک عیسائی کلیسا کے پاپ اور واٹیکان کے رئیس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دور حاضر میں بشریت کی مشکلات کے حل کے لیے خداوند متعال اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے اور اخلاقی اصول پر پابند رہنے کے مثبت اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ یعنی رسولوں پر ایمان رکھنا اور خداوند متعال پر ایمان رکھنا، اس کے بہت سے مثبت اثرات ہیں جو ہماری بشریت کو ترقی اور اچھائی کی طرف لے جا سکتی۔ مزید حضرت آیت اللہ سیستانی نے مختلف ممالک کے مظلومین اور ان پر کیے جانے والے مظالم اور سختیاں، فکری اور دینی تشدد، فطری آزادی کو ختم کرنا، معاشرے میں عدالت اور انصاف کا نہ ہونا، بطور خاص ہمارے علاقے مشرق وسطیٰ میں اقتصادی محاصرہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی ممالک عراق ہو، ایران، یا آپ کے سیریا ہو یا دوسرے ممالک میں کس طریقے سے ظلم ہوا، بے گھروں سامان کرنا، خصوصاً ملت فلسطین اور ان کی لی گئی زمینیں، جس کی وجہ سے یہ ملت رنج و تکلیف میں ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ معظم اللہ نے ضمناً اس پر بھی تاکید کی کہ ادیان کے بزرگ اور روحانی رہبر، یعنی جو بھی دین کے رہنما لوگ ہیں، چاہے مختلف دین ہیں، مختلف دین کے ماننے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو بزرگ اور روحانی رہبر ہیں، وہ لوگ مظلومین کی حمایت اور ان کے رنج اور تکلیف کو کم کرنے میں اثر رکھتے ہیں۔ بے شک اگر رہنما اور لیڈر رہبر کی رہنمائی ہوگی تو قوم غلط کاموں کی طرف کم جائے گی اور ہدایت کے راستے پہ چلے گی۔ اور یہ امید ظاہر کی کہ وہ مربوط افراد سے، یعنی یہ جو دین کے رہبر ہیں، جیسے خود پاپ آئے تھے یا جو دوسرے دینی رہبر ہیں، وہ مربوط افراد سے بالخصوص بڑی طاقتوں سے حکمت اور عقل کی پیروی کو ترجیح دینے، جنگ و جدال کی زبان سے دوری کرنے اور ذاتی مفاد کے لیے دوسری ملتوں کی آزادی اور ان کا حق ضائع نہ کرنے پر ترغیب دلائیں۔ یعنی جو قوم کے لیڈرز ہیں، اپنی قوم کو ان چیزوں پر ہدایت کریں۔ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ صلح و امن کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی طرح قوموں میں آپسی اتحاد، حقوق کی رعایت اور ایک دوسرے کے مختلف نظریات کا احترام کرنے کی اہمیت پر آپ نے تاکید کی۔ معظم اللہ نے عراق کی اہمیت، اس کی تاریخی عظمت، وہاں کے لوگوں میں مختلف نظریات کے باوجود پائی جانے والی نیک خصلتوں کے حوالے سے اظہار امید کی کہ جلد ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں بھی وہ حل ہو جائیں۔ اور آپ نے بتایا کہ ان کا اہتمام ہے کہ عراق میں رہنے والے عیسائی افراد، جو عراق میں عیسائی رہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ عراق میں رہنے والے عیسائی افراد صلح اور امنیت کے ساتھ دوسرے عراقیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ خود آیت اللہ سیستانی کی کوشش ہے، کیونکہ ہر قوم کے ساتھ انسانی حوالے سے نیک رفتاری اور اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جس چیز سے یہ متاثر ہوئے تھے پاپ، وہ یہی تھا کہ آیت اللہ سیستانی نے
ان خواتین کو جن کو داعش نے اغوا کر لیا تھا اور کنیز بنا کر بیچ رہے تھے، آیت اللہ سیستانی نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کنیزوں کو ان کے اعتبار سے ان عورتوں کو خریدا جائے اور ان کو ان کے والدین اور گھر والوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس سے بھی پاپ متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے قانونی حق ملے، یعنی ان کا قانونی حق ملے جو عیسائی لوگ عراق میں رہ رہے ہیں، اور مرجعیت دینی کا گزشتہ سالوں میں ان پر کیے جانے والے مظالم، بالخصوص جب ٹیررسٹ افراد نے عراق کے چند صوبوں کے وسیع علاقے کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا، تو اس کے مقابل میں آپ کا کیا رد عمل تھا، آپ نے اس کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ آخر میں معظم اللہ نے پاپ اور کیتھولک عیسائیت کی پیروی کرنے والوں اور تمام بشریت کی خوشبختی کے لیے دعا کی اور ان کا اس سفر کے لیے جو انہوں نے ملاقات کے لیے کیا اور زحمت فرمائی، شکریہ ادا کیا۔ 21 رجب 1442 ہجری، دفتر آیت اللہ سیستانی مدد ظلہ العالی، نجف اشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔